ہمارا ان 20 پوائنٹ سے کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلے تو ہماری ایک ایموشنل بات ہے نا جو فلسطین کے اوپر ہے کہ ہم فلسطین کے اوپر ہمارے 3 پوائنٹس ہیں. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں. پاکستان کی پالیسی کو واضح کر لیں کہ پاکستان کی فلسطین پہ کیا پالیسی. پاکستان کی پالیسی کے 2-3 بنیادی باتیں. ایک یہ کہ فلسطین کی ریاست کریٹ ہو جو, یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا, جو فلسطینی لوگوں کی امیدوں امنگوں کے مطابق ہو. سوری میڈم میں بات پوری کروں. 2 اسٹیٹ بھی نہیں. اگر فلسطین کے لوگ کہیں کہ یہ پورا اسرائیل ہمارا ہے تو پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری اسٹیٹ پالیسی کیا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے آرٹیکولیٹ کی, جو آج تک پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, اس کے 3-4 بنیادی فیکٹرز ہیں. سوری ہم قائد اعظم کی پالیسی پر عمل جی میں وہ پالیسی کیا ہے. ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں جو لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہو. کسی اور نے باہر سے نہ بتایا ہو کہ آپ اس کونے میں کھڑے ہو جائیں, آپ اس کونے میں کھڑے ہو جائیں. یہ غزہ آپ کا نہیں ہے, وہ ویسٹ بینک آپ کا نہیں ہے. دوسرا, اس کے بارڈرز پری 1967 ہو. بے شک پری 1967 میں آپ 48 تک چلے جائیں, پری 1948 چلے جائیں, لیکن 67 سے پہلے کے ہوں جو 6 ڈے وار ہوئی گمال عبد الناصر والی. تیسرا, یروشلم اس کا کیپٹل ہوگا, ڈیوائیڈڈ نہیں, کمبائنڈ یروشلم اس فلسطینی اسٹیٹ کا کیپٹل ہوگا. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. کسی بھی وقت 20 پوائنٹس کے اندر نہ ڈسکشن میں, ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہے کہ نہ ڈسکشن میں نہ کسی اور جگہ پہ ہم نے یہ تسلیم کیا کہ جروزلم فلسطین کا ہوگا. یہ کسی نے نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہا. ڈونلڈ ٹرمپ پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہے کہ میں نے انڈور میٹنگز میں بھی یہ بات تسلیم نہیں کی. نہ انہوں نے کہا کہ ہم پری 67 بارڈرز پہ جائیں گے, نہ انہوں نے کہا کہ فلسطینی لوگوں کی امیدوں کے مطابق ہوگا, کیونکہ فلسطین کو تو آپ تسلیم ہی نہیں کر رہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک ایک انٹرنیشنل پیس فورس اس کو ہولڈ کرے گی. تو 2 آپشنز ہیں, بلکہ 3 آپشنز. ایک کہ آپ کو پاکستان کی پالیسی پتہ ہی نہیں تھی, یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے جس وجہ سے آپ نے ٹرمپ سے ایگری کر لیا. دوسرا کہ آپ کو پتہ تھی, آپ نے کمپرومائز کر لی. یہ دوسری آپشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو پالیسی پتہ تھی, آپ نے کمپرومائز کر لی. 4000 سال پرانا مقدمہ جو فرسٹ ٹیمپل آف ڈیوڈ اینڈ سولومن سے شروع ہوا, جو بائزنٹائن امپائر 56 AD کے اندر آیا, جو فرسٹ کروسیڈ 1087 کے اندر انگلینڈ نے کیا, جو صلاح الدین ایوبی 1187 فرسٹ کروسیڈ 1099 کے اندر یورپینز نے لیا, جو 1187 صلاح الدین ایوبی میں واپس مسلمانوں کے پاس آیا, جو 1920 کے اندر کیلیفیٹ آٹومن امپائر کا حصہ تھا, جو 1948 کے اندر purposefully فورس سے وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا پیپل اسٹیٹ آف اسرائیل کریٹ کیا گیا. آپ کو اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کا اندازہ ہی نہیں ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کو فلسطین کے ایشو کے اوپر سلام ہے ہم سب کی طرف سے, ان ناتما کمزور لوگوں کی طرف سے جو ان کو نہ ڈی چوک میں ڈیفینڈ کر سکے نہ فلسطین میں ڈیفینڈ کر سکے. نہیں, یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور واقعی میں ان کو ہم جتنا زیادہ ان کے لیے سلام بھی کریں, ان کے لیے دعا بھی کریں, ان کی خیریت میڈم آپ کی حکومت ہے تو ان کو یہاں پہ ڈی چوک میں وہ ڈنڈے مارے نہیں, تو وہ ایک غلط کام, جب اس وقت غلط ایکٹیویٹی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے فلسطین کے لیے پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. کس کے لیے کر رہے تھے؟ آپ کے لیے کر رہے تھے, میرے لیے کر رہے تھے, اور کس کے لیے کر رہے تھے؟ فلسطین کے لیے کر رہے تھے. میں اگر مجھے بات کرنے کی آپ دونوں اجازت دیں گے, فلسطین کے ایشو کے اوپر پاکستان کی پالیسی, بیرسٹر صاحب نے یہاں پہ بڑا اچھا ایک IR کا لیکچر جھاڑا, بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, لیکن امپورٹنٹ اور سیریس بات یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی بڑی ہی کلیئر ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج بیرسٹر سعد رسول یا ABCDEFG کسی کے اور کے بتانے سے پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی چینج نہیں ہو سکتی. پاکستان نے یہ باور کرایا ہے پوری دنیا کو کہ ہم ہر حال میں ہر کنڈیشن میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, فلسطین کا ایشو ریزولو کرانا چاہتے ہیں, فلسطین کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے, اور پاکستان اس کے اندر اپنا پورا رول پلے کرے گا. ڈار صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات آج اسمبلی کے اندر بتائی کہ وہ ان پوائنٹس کے اندر کچھ چینجز ہیں, ابھی وہ چینجز آ جائیں گے, وہ کلیریفائی ہو جائے گا. وائی ڈو وی نیڈ ٹو جمپ ٹو دیٹ کنکلوژن. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے نا, کچھ چیزیں جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی, کہ کچھ چیزوں میں ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کی پالیسی کے ساتھ ہیں, پاکستان کے انٹرنیشنل سٹانس کے ساتھ ہیں. آپس کی لڑائی
فلسطین کی لڑائی سے چھوٹی ہونی چاہیے, بڑی نہیں ہو سکتی. امنا بہت شکریہ آپ کا, ساتھ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. غزہ 20 نکات اپنی جگہ, لیکن اسرائیل کی بربریت اور جارحیت جاری ہے, اسے روکنے کے لیے مسلم ممالک کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا.